السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ آج سے ایک دن بعد یعنی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور ضروری نہیں یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا اس کا کوئی جج کرے، یہ فیصلہ تاریخ بھی کرے گی کہ اصل میں ہوا کیا۔ کل کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج آپ نے بہت سارے ولاگرز کو، بڑے بڑے صحافیوں کو، تجزیہ کاروں کو بڑے پینک میں دیکھا ہوگا، بڑی گھبراہٹ میں دیکھا ہوگا۔ ایک تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، جو کہ جن کی چڑیا بڑی مشہور ہے، ان کی چڑیا بھی بہت چیں چیں کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں جو تصادم کا خطرہ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے، بلکہ جو عدلیہ ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ایک اور سینئر جرنلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ اس تصادم سے بچنے کے لیے اور اس بحران سے بچنے کے لیے شاید آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کے درمیان براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ وہ صحافی اور تجزیہ کار لوگ ہیں کہ جو سارا سال جو ہیں اپنے آپ کو بڑا بیلنسڈ اور بڑا آئین اور جمہوریت کا دائی صحافی جتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر جب جس کو کہتے ہیں گھمسان کا رن پڑتا ہے تو پھر اس سائٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس سائٹ کے یہ ملازم ہوتے ہیں۔ مجھے شاید یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، یہ ہمیشہ عین وقت پہ پارلیمنٹ، سیاستدانوں، عدلیہ اور میڈیا کو ڈرانے کے لیے یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیا تو پھر ملک کو خطرہ ہو جائے گا۔ ان تمام تجزیوں اور ان تمام خدشات کی وجہ صرف ایک ہے۔ کل ایک کیس لگا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ایک لاپتہ شاعر احمد فرحاد کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے، اور یہ حکم کچھ ایسا ہے کہ کل کی جو سماعت ہے وہ براہ راست ٹی وی چینلز پر دکھائے جانے کا حکم بھی ہے۔ اور یہ احمد فرحاد جو شاعر ہیں تقریباً اب 2 ہفتے ہو چکے ہیں یہ لاپتہ ہیں، اور اس میں سب سے اہم اور نازک جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ احمد فرحاد کی اہلیہ نے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں یہ انکشاف کیا کہ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کے اہلکاروں نے ان سے رابطہ کیا، بلکہ احمد فرحاد کی ٹیلی فون پہ بات بھی کروائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لینے کی بات کی۔ یہ تمام چیزیں جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے حکم نامے کا حصہ بنا دی ہیں، اور کل ISI ملٹری انٹیلیجنس کے سیکٹر کمانڈرز کو ذاتی طور پہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکٹری دفاع، وزیر قانون، سیکٹری داخلہ، ان تمام لوگوں کو بھی طلب کر رکھا ہے۔ مگر کل احمد فرحاد پیش ہوں گے یا نہیں، کل ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر پیش ہوں گے یا نہیں، ہمارے جو تجزیہ کار ہیں اور صحافی، ان لوگوں کو کچھ زیادہ ہی پریشانی ہے۔ آج اسی معاملے پہ بات کریں گے کہ کل ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے تمام تجزیہ کار، بڑے بڑے صحافیوں کو ایک قیامت کا سا منظر نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ آج کے متی اللہ جان ایم جے ٹی وی کے جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں۔ سب کے جانے پہچانے ناصر اقبال صاحب، آپ انہیں زیادہ تر AQS لائیو میں دیکھتے ہوں گے عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حسنات ملک صاحب، آپ انہیں زیادہ تر میرے ساتھ دیکھتے ہوں گے آج کل تو، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ گہری نظر رکھنے والے سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر جناب ثاقب بشیر صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق محمود کھوکھر صاحب، جو لاپتہ افراد کے متعدد کیسز میں حکومت کی طرف سے بھی پیش ہوتے رہے ہیں، اور پھر سب کے جانے پہچانے کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا صرف ایک ہی تعارف ہے، اور وہ تعارف ہے اسد طور انسنسرڈ۔ اور یہ اسد طور خود بھی انسنسرڈ ہیں، اور ان کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی انسنسرڈ ہوتا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ سب سے پہلے تو ثاقب بشیر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ ایک دم سے میدان عمل میں کود پڑے ہیں اور ججوں کو اور عدلیہ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب، کیا حکم تھا جسٹس محسن اختر کیانی کا، اور کل کیا ہونے جا رہا ہے؟
ایک تو مطیع اللہ جان صاحب، ایک کیس نہیں ہے، دو کیس ہیں. ایک جسٹس بابر ستار کے پاس کیس لگا ہوا ہے اور جسٹس کیانی کے پاس دوسرا کیس ہے. اور جسٹس بابر ستار کے پاس جو کیس لگا ہوا ہے اسی کیس سے پیچھے ہٹنے کے حوالے سے ان کو میسج بھی آیا تھا. وہ آڈیو لیکس کیس ہے. جسٹس کیانی جو ہے ان کا آرڈر تو وہی ہے. ایک تو انہوں نے جو سیکٹر کمانڈرز ہیں ان کو بلایا ہوا ہے، سیکٹریز کو اور وزیر قانون کو پہلی دفعہ انہوں نے اس میں بلایا. اٹارنی جنرل جب پچھلی دفعہ پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ فیلئر ہے کہ نہیں ملے ابھی تک احمد فرحات، تو انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، میں ابھی مایوس نہیں ہوا، ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے. اور پھر عدالت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہم 29 تک ٹائم دے رہے ہیں، اگر اس سے پہلے احمد فرحات واپس آ جاتا ہے تو آپ ریٹن میں رجسٹرار کو انفارم کر دیجیے گا، تو اس فردر ہم دیکھ لیں گے. لیکن کل کی جو سماعت ہے اس میں انٹرسٹنگ دو چیزیں ہیں. ایک تو لائیو براڈ کاسٹ کے حوالے سے، وہ پچھلی سماعت پہ آرڈر ہوا تھا، اس کے حوالے سے انٹرنلی چیزیں ہیں تو صحیح، لیکن ابھی کنفرم ابھی تک بھی نہیں ہے کہ وہ کل براہ راست آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن تیاریاں ہو رہی ہیں کوئی؟ تیاریوں کے حوالے سے بھی نہیں پتہ، لیکن تیاری ہے ان کی، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی اس حوالے سے تجربہ کر ایکسپیرینس کر چکی ہے. سپریم کورٹ میں بھی جو لگا تھا سیٹ اپ، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ دیا تھا، وہ معاونت کی تھی. اور دوسری جو چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ سوالات ہیں جو انہوں نے اپنے اس آرڈر میں رکھے تھے کہ انٹرنل جو ان کا کام ہے وہ کس طرح ریگولیٹ کرتے ہیں، کس طرح چلاتے ہیں آئی ایس آئی کا، جو انٹرنلی ساری چیزیں ہیں وہ انہوں نے اس دن کہا تھا کہ بالکل بعد میں آرڈر میں بھی آ گیا کہ یہ لکھ لیں اور ان سوالات کے آپ نے جوابات لے کے آنے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے پوری ججمنٹس چھان ماری ہیں، مجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ کیسے جو ہے وہ کام شام چل رہا ہے. تو کل کی دوسری جو آڈیو لیکس کیس ہے وہاں پہ بھی جو انٹیلیجنس بیورو کے ڈی جی ہیں ان کو بلایا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی اے ہیں، ڈی جی ایف آئی ہے، ان کو بھی بلایا گیا ہے. اور وہ کیس بھی امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں بھی بیک آف کا وہ معاملہ آیا تھا، پھر ان پہ اعتراض، پھر وہ آڈیو لیکس کیس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کافی عدلیہ اور ایگزیکٹو یا یہ چل رہی ہیں بیہائنڈ دا سین. حسنات ملک صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ اگر سیکٹر کمانڈر کو بلا بھی لیا ہے عدالت نے، کوئی سرکاری ملازموں کو بلا بھی لیا ہے، تو ہمارے کچھ وہ چڑیا والی صحافی جو ہیں یا چند دوسرے جو صحافی ہیں وہ بڑے آگے بڑھ کے عدلیہ کو یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کیا وجہ ہے؟ ان صحافیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ کیوں بجائے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کے اور بجائے یہ کہنے کے کہ یہ بڑی معمول کی بات ہے، فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنے چند افسروں کی پیشی پر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ان صحافیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں اچانک کود کر سامنے آ گئے ہیں؟ سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ کیا ان صحافیوں سے رابطے میں رہتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بڑی واضح بات ہے کہ اگر جس طریقے سے یہ سپریم ہائی کورٹ چل رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں، تو اس کی بڑی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے، لوزر یہ موجودہ حکومت ہے. تو جو لوگ اس حکومت کے سیٹ اپ کے ساتھ ہیں یا عمران خان یا پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے، وہ ان کی یہ ہے کہ بھئی یہ جو اگر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری میں لڑائی زیادہ رہی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پورا نظام جو ہے درم برم ہوگا. وہ بینیفیشری ہیں سسٹم کے، اور پی ٹی آئی کون بینیفیشری ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جی موجودہ حکومت ہے. معاملات ہاں، یا وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے وکٹم ہیں. وہ اپنے دور میں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان انہیں ٹارگٹ کرتی ہے، حالانکہ ٹارگٹ آپ کو بھی کیا، اسد کو بھی کیا، اور ہم سب کو کرتے رہے، لیکن بات اصول کی ہے. اب اس اصول سے ہٹ کے جب آپ بات کریں گے اور کہیں گے کہ جی نہیں جو ہے وہ عدلیہ کیا کرے، عدلیہ دیکھیں نا عدلیہ کیا کہہ رہی ہے. عدلیہ کو مئی 2023 سے جو لیٹر انہوں نے لکھا اپنے چیف جسٹس کو، اس میں کیا لکھا؟ اس میں انہوں نے سیکٹر کمانڈر کا ذکر کر کے 3 ججز نے کہا کہ ہمارے پہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. وہاں سے نام بھی لیا کئیوں کا. جی وہ پریشر وہاں سے شروع ہوا. اب دیکھیں وہ ان کی سپیس وہ لے رہے ہیں اپنی، اور یہ بات سارے یہی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ کوئی پرو پی ٹی آئی ججز نہیں ہیں. تو جب یہ نہیں ہے تو یہ چیزیں، اور وہ صرف یہی ہے کہ جی جو فیصلے اس موجودہ حالات میں وہ قانون اور آئین کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں لڑائی کون سی ہے؟ کس چیز پہ آپ کہیں کہ جی اب نہیں جی نہیں یہ ججز جو ہیں ریسٹین، اب کیا وہ چپ کر کے خاموش ہو کے، جس طرح چیف جسٹس قاضی فیصل سے اختلاف کر کے موجودہ حالات میں چپ کر کے بیٹھے ہیں، تو یہ دوسرے ججز بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے تو پھر ٹھیک تھا. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ عدلیہ اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے، اداروں کی پالیسی ہے، اس میں کوئی رکھنا نہ ڈالے.
سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق محمود کھوکھر صاحب، بہت شکریہ. ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہم ان کے مہمان ہیں اور یہ ہمارے بڑے زبردست میزبان بھی ثابت ہوئے ہیں کچھ دیر پہلے. تو کھوکھر صاحب، یہ جو چڑیا والی سرکار ہے، یہ تو واقعی چڑیا جتنا ہی ان کا جگر نکلا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی خفیہ اداروں کو کسی عدالت نے بلایا ہی نہیں، اور یہ تو ساری دنیا میں ادارے بڑے خفیہ طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ایک سیکٹر کمانڈر کو ہی تو بلایا ہے. کیا یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا؟ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ چڑیا کرے گی یا کوے کریں گے؟ دیکھیں، فیکٹس پہ وہ غلط بات کر رہے ہیں. ایز اے میٹر روٹین 2013 میں نے کیے ہیں مسنگ پرسنس کیسز. ہم نے اٹارنی جنرل آفس میں ایک ہیومن رائٹ سیل بنایا تھا، اور اس کے بعد بھی میں نے کچھ کیسز ہینڈل کیے ہیں. ہمارے ساتھ جب بھی کوئی مسنگ پرسن کا کیس آتا تھا ہمارے پاس یا عدالت میں جاتا تھا، تو ایز اے میٹر آف روٹین جو پہلی ہماری ریکویسٹ ہوتی تھی، یا اگر عدالت میں کیس ہے تو جو کورٹ کا پہلا آرڈر ہوتا تھا وہ تھرو منسٹر آف ڈیفینس، جو منسٹر آف ڈیفینس کے نیچے 2 آتی ہیں ہماری ایجنسیز، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ پروو کریں، اور وہ پروو کے لیے وقت مانگتے تھے. اور اکثر وہ پروو جو ہے وہ لمبا ہو جاتا تھا، اور وہ جو پیریڈ دیا جاتا تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا تھا. اور باقاعدہ منسٹر آف ڈیفینس سے ان رائٹنگ اینڈ وربل انسٹرکشنز آتی تھی کہ ہم پروو کر رہے ہیں. کئی دفعہ آدمی جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہ فلاں جگہ پہ ہیں. فیملیز کے ساتھ میں نے ملاقاتیں بھی کرائیں، اگر ان کو میڈیکل ایشوز تھے تو ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرائی. اور 2013-14 میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، تقریباً 800 مسنگ پرسنس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، لوکیٹ کیا، اور ان میں سے بیشتر جو وہ گھر کو آ گئے تھے. تو ایز اے میٹر آف روٹین جو ہے یہ ایک لیز کرتے ہیں منسٹر آف ڈیفینس کے تھرو ان ایجنسیز کے ساتھ، اور ابھی بھی کرتے ہیں، پروو کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں. پیش ہوتے رہے سینئر افسران، پیش ہوتے رہے. دیکھیں، جب میں لا آفیسر تھا تو کرنل، بریگیڈیئر پیش ہوتے تھے. ایجنسی کے لوگ؟ ہاں، بس وہ تھرو منسٹر آف ڈیفینس آتے تھے. کبھی ہم نے ان کے پرٹیکولرز چیک نہیں کیے، لیکن منسٹر آف ڈیفینس کے تھرو آتے تھے اور ہمیں آ کے اسسٹ کرتے تھے. اور وہ کئی دفعہ ہمارے لیے بڑی یوزفل جو ہے وہ کوپریشن کرتے تھے ہمارے ساتھ. کبھی آئی ایس آئی کے سینئر افسران کو بلایا گیا اور وہ پیش بھی ہوئے؟ پنڈی میں مجھے یاد ہے جسٹس عبید الرحمان لودھی، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں، انہوں نے کسی ایک کیس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی کو طلب کیا تھا، لیکن فار آپریشن ریزنز وہ نہیں آ سکتے تھے. تو ان کی جگہ کوئی ان کے سبورڈینیٹس آئے تھے، ان کی پھر حاضری جو وہ ایگزامپشن کس لیول کے؟ نمبر 2 کس رینک کے؟ مجھے اب یہ نہیں یاد ہے نمبر 2 یا 3 تھے، لیکن سینئر آفیسر تھے. اچھا، سینئر پیش ہوتے رہے. اس کے علاوہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، قاضی فازیزہ صاحب، یہ جب جج تھے، مطلب سینئر پینل جج بھی نہیں تھے سپریم کورٹ کے، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ کسی ایک کیس میں انہوں نے ڈی جی این ایف، اینٹی نارکوٹکس فورس کو بلایا تھا، اور وہ یونیفارم میں ایز اے میجر جنرل آئے تھے، پیش ہوئے تھے. اور کچھ عرصے کے بعد ان کا ٹینر ختم ہو گیا تھا، تو ان کی جگہ ایک نئے ڈی جی آئے تھے، وہ بھی میجر جنرل تھے، یونیفارم میں وہ بھی آتے تھے. تو یہ کوئی ایز اے میٹر آف روٹین جو ہے آتے تھے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی صاحب ہے جو کہتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا، یہ بات جو ہے غلط ہے. بہرحال یہ جو بھی صاحب ہیں یہ ہمیشہ ایسی صورتحال میں اصلی رنگ کے ساتھ سامنے آتے ہیں. چڑیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. ناصر اقبال صاحب، آپ کے خیال میں یہ جتنے بھی تجزیے ہو رہے ہیں، یہ کیا عدالت پہ کسی خاص مقصد کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کم از کم اگر کوئی پیش ہو بھی جائے تو عدالت بس اسی پہ خوش ہو جائے اور لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہ دے؟ تو کیا یہ پریشر ٹیکٹکس ہے جس قسم کے ہمارے صحافی برادری سے
کچھ لوگ تجزیے کر رہے ہیں، یہ عدالت پہ دباؤ ڈالنے کی بات ہے، اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے عدالت نے ہی پیچھے ہٹنا ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ کو خود کو آئین اور قانون کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ مطیع اللہ. پہلی بات تو یہ مطیع اللہ یہ بتائیں کہ کوئی بھی جج ہو، ضروری نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہو، لاہور ہائی کورٹ کا ہو، سندھ ہائی کورٹ کا ہو، اس کے سامنے اگر مسلم پرسن کا کیس لگے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کی یہی کوشش ہوگی نا کہ وہ ریکور ہو. یہی عدالت کا کام ہے نا کہ انہوں نے تو لوگوں کو ریلیف دینا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو انصاف دینے کے لیے یہ ادارے قائم ہیں نا. تو یہ کنسیپٹ کہ جی کہ یہ ان کو اس معاملے کو نہیں دیکھنا چاہیے یا ہٹ جانا چاہیے، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ہائی کورٹ کے جج کے پاس اور کیا کام ہے؟ مسنگ پرسن ہوگا تو وہ ریکور کروائیں گے. ہاں ٹھیک ہے کہ اس کا طریقہ ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے، جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ سیکرٹری ڈیفینس کو انوالو کر کے یا حکومت کے دوسرے اداروں کو انوالو کر کے آپ کوشش کریں. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسن کا کیس ہے شاعر فرحات کا، یہ تھوڑا سا مس ہینڈل کروا دیا گیا ہے. دیکھیں اگر آپ کو اس سے شکایت تھی تو اس کے خلاف آپ کیس کرتے. آپ کے پاس اگر سالڈ ایویڈنس تھا کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، تو آپ کریں. یہ مسنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ہیرو بھی بنا دیا، آپ نے اداروں کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا کر دیا. اور دوسری بات ہے جو آپ کا سوال ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی رپورٹنگ نہیں ہوگی، پیمرا یہ کہتا ہے. تو جو اس طرح کی آبزرویشنز آ رہی ہیں یا اس طرح کے جو تجزیات آ رہے ہیں، تو کیا وہ انٹرفیرنس میں کے زمرے میں نہیں آتی؟ کیا میڈلنگ میں نہیں آتی؟ کیا انفلوئنس؟ بڑے دھمکیاں میں کہ عدلیہ بغاوت کی طرف جا رہی ہے. عدلیہ بغاوت، اندازہ لگائیں. عدلیہ کیسے بغاوت میں جا سکتی ہے؟ عدلیہ تو کام ہی آئین کے انڈر کرتی ہے. ایک ادارہ جو کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کر رہا ہے وہ بغاوت کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. اور دوسری بات مجھے ایک اور بھی بات سے اختلاف ہے کہ عدلیہ یا چیف جسٹس آف پاکستان یا کسی بھی بڑے سینئر آفیسر کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے. یار عدلیہ کا کام نیگوشیٹ کرنا ہے یا انصاف دینا ہے؟ ان کا کام، یہ کام ایگزیکٹو کا ہے. وہ اگر سمجھتی ہے کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے، تصادم ہے، وہ رول ضرور پلے کرے، وہ درمیان میں آئے، وہ دونوں اداروں کو سمجھائے بجھائے، جو بھی کرنا ہے طریقے سے کرے. لیکن عدلیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ نیگوشیٹ کرتی پھرے. اس کا کام ہے اس کے سامنے جو پٹیشن آئے گی یا جو کیس ہوگا، جو ان کی سمجھ میں آئے گی کہ یہ انصاف کرنا ہے تو انصاف کرے گی. مگر ناصر، ابھی کچھ عرصہ پہلے قاضی فائزہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مذاکرات تو کیے تھے، وہ جب 6 ججوں نے خط لکھا تھا، تو کیا اس قسم کی نیگوشیشن ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں وہ پرائم منسٹر کی ایک تو اپنی خواہش تھی کہ نہیں، چیف جسٹس کی خواہش. مطلب پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ ملنا منسٹر نے کہا کہ چیف جسٹس کی خواہش پہ، لا منسٹر نے کہا تھا. دیکھیں وہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک جگہ پہلے بھی بات کہی تھی کہ جو کمیشن ہے یہ حکومت بناتی، یہ سپریم کورٹ نہیں بناتی. تو مذاکرات کی کیا ضرورت تھی؟ مذاکرات میرے خیال میں اس طرح کے رابطے تو نہیں ہونے چاہیے نا، خاص طور پہ جب معاملہ اس ہائی لیول کا ہو. سپیریئر جوڈیشری ہے نا، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ ایگزیکٹو سے بالکل. آپ کو یاد ہوگا افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں بھی تو پرائم منسٹر صاحب آ گئے تھے نا، جب رمدے صاحب کی ایکسٹینشن کی اپائنٹمنٹ کی، تو وہ پرائم منسٹر صاحب خود چل کے آئے تھے. پھر اس کے بعد گیٹ کریش کیا تھا. تو اگلے دن بلایا بھی گیا تھا نا، پھر چیف جسٹس کو پرائم منسٹر ہاؤس بھی تو بلایا گیا تھا، پھر معاملات طے ہو گئے تھے. دیکھیں یہ اس لیول پہ تو چلیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی نیگوسیشن کا کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا. بالکل صحیح. اسد صاحب، ہم جتنا بھی اب ججوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سٹینڈ لے لیں، مگر یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ہمارے جتنے بھی ججز ہیں انہوں نے آج تک کوئی ایسا ٹھوس عدالتی فیصلہ ہی نہیں دیا کہ جس کے بعد یہ شہریوں کو اٹھائے جانے یا لاپتہ کرنے کا عمل رک جائے. تو ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بس ہر تاریخ پہ ایک آرڈر آ جاتا ہے، فیصلے کیوں نہیں آتے؟ اصل میں متی بھائی جو ہماری جوڈیشری بھی ہے، جو بات یہ ہے کہ یہ ریمارکس بڑے سخت دیتے ہیں، لیکن اینڈ میں پتہ چلتا ہے فیصلہ ہومیوپیتھک آ جاتا ہے. فیصلے میں وہ ریمارکس نہیں اس طرح ریفلیکٹ ہوتے. ہاں یہ پہلی دفعہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ریمارکس دے رہے ہیں وہ فیصلے میں بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. اسی لیے اتنی ہاہاکار مچی ہوئی ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں عدلیہ بغاوت کر رہی ہے، عدلیہ بغاوت کر رہی ہے. بھائی عدلیہ آئین پر عمل درآمد مانگے تو وہ بغاوت ہے. بغاوت تو وہ ہے جو آئین نہیں مانتے، جو بنیادی حقوق نہیں مانتے، جو اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگوں کو. اور میں ناصر بھائی سے ایک معذرت کے ساتھ، میرے سینئر ہے، میں ایک چھوٹا سا اختلاف کروں گا کہ کیسز کر دیں، آپ اٹھائیں نا لوگوں کو. کیسز بھی کیوں کریں؟ کوئی آپ کی پالیسی کا ناقد ہو، آپ کیوں اس پر کیسز کریں؟ پالیسی آپ نے درست کرنی ہے.
شہریوں کا حق ہے اگر شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے کہ وہ آپ پر تنقید کریں, آپ کے ساتھ جرح کریں. آپ ان کے ٹیکسز سے تنخواہیں لے کے اس ملک میں یہ ادارے چلتے ہیں, چاہے یہ کورٹس ہوں, چاہے وہ ٹینک چلاتے ہوں, اور چاہے یہ حکومتیں پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہوں. تو اس شہری کا حق نہیں ہے وہ آپ پر تنقید کرے, آپ اس کو اٹھا لیں گے؟ یہ کیسا ملک. اور یہ جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے کہ عدلیہ بغاوت کر رہی ہے, سیکٹر کمانڈر کو بلا لیا, یہ اٹ سیلف ثابت کرتا ہے کہ پاکستان ایک نارمل کنٹری نہیں ہے. پاکستان آئین کے تحت نہیں چلتا کہ جہاں پر ایک سیکٹر کمانڈر کو بلایا جائے تو پورا ملک یوں ہلنے لگ جائے, ٹی وی اسکرینوں پر تجزیہ کار سو کارڈ بھر دیے جائیں اور وہ شروع ہو جائیں, او یہ تو بغاوت ہے, پیچھے ہٹنا پڑے گا. کوئی آگے منجن لے کے کہ آپ وہ مذاکرات کریں چیف جسٹس, آئین میں دکھائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے چیف جسٹس مذاکرات کر سکتا ہے, ایک شک دکھا دیں. کس بات کے مذاکرات؟ وہ آرڈر دے گا, آپ نے آرڈر پر عمل درآمد کرنا ہے, دیٹ از اٹ. اس سے تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اس میں ایک وہ صرف وضاحت ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ انسائٹمنٹ میں اور سچ بولنے میں یا کرٹیسزم میں فرق ہے. بندے 2 مرے اور آپ 13 بتا رہے ہیں, وہ غلط ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسائٹمنٹ ہے تو پھر آپ کیس چلائیں, لیکن طریقے سے. یہ کوئی طریقہ نہیں, میرا یہ کہنے کا مقصد ہے. بہرحال انسائٹمنٹ کہیں یا فیک نیوز کہیں, حکومت کے پاس تو بہت سے بہانے بھی ہوتے ہیں, وجوہات بھی ہوتی ہیں اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے. وہ بعد میں پھر ثابت ہوتا ہے یا ثابت بھی نہیں ہوتا تو کہ کیس بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسد طور کا ایک مثال ہمارے سامنے ہے, کیا کیا الزام لگے اور پھر کدھر گیا آج وہ کیس. تو کبھی کبھی قانون کو ایک سزا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, انصاف کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. میں سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق محمود کھوکھر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کیونکہ آپ نے حکومتوں کی بھی نمائندگی کی ایسے حساس کیسز میں, لاپتہ افراد کے کیسز میں, اور آپ نے خود کہا کہ 700-800 کے قریب لوگ ٹریس کر لیے گئے. یہ جو ٹریس کیے جاتے ہیں, یہ ٹریس کہاں, کہیں جنگل میں پڑے ہوتے ہیں یا کسی نالے کے نیچے پڑے ہوتے ہیں, یہ کہاں سے ٹریس ہوتے ہیں؟ یہ ان کو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ادارے لے کے جاتے ہیں اور پھر انہیں جب دباؤ پڑتا ہے تو چھوڑ بھی دیتے ہیں؟ تو یہ کوئی پالیسی ہے کیا, یہ جبری گمشدگی یا لوگوں کو اٹھانا, شہریوں کو اغوا کرنا, کیا یہ ہماری ریاستی پالیسی کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں, وہ ایک بڑا سخت وقت تھا پاکستان پہ. افغان وار جاری تھی. امریکہ صرف افغانستان میں ہی نہیں, پاکستان میں بھی آ کے بیٹھ گیا تھا, اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ 100% امریکہ کے ساتھ الائنس میں تھی. اس وقت جو سب سے زیادہ شدید ہمیں چیز نظر آتی تھی وہ یہ تھی رینڈیشن فلائٹس, کہ امریکہ کی ایجنسیز کے کہنے پہ ہم اپنے ہی شہری, اپنے ہی لوگ پکڑ کے ان کے حوالے کرتے تھے. پہلے ان کو یہاں پکڑ کے رکھا جاتا تھا انٹرنمنٹ سینٹرز میں, اور پھر اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا تھا وایا ویسٹ جرمنی, انگلینڈ. وہ بھی برابر کے شریک تھے اس انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کرائم میں, کیونکہ یہ جو رینڈیشن فلائٹس تھیں دے ور اینڈ دے آر اے وائلیشن آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا. تو امریکہ میں چونکہ وہ ان کا اپنا ایک قانون اور آئین تھا تو امریکہ میں نہیں لے جاتے تھے. کیوبا میں ایک جگہ ہے جسے ہم کہتے ہیں گوانٹانامو بے, وہاں پہ ان کو انٹرن کرتے تھے. تو جو سب سے پہلے ہمارا مسئلہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ان کو وہاں نہ لے جائیں. لیکن اپنے ملک سے باہر, پاکستان جیسا ملک کے اندر ہی نہیں گنٹانمو بے بنا لیتے, ملک سے باہر لے جاتے. تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کن کن کو لے کے گئے ہیں. وہ ایک دفعہ چلے گئے پھر تو وہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں. لیکن کیا یہ ریاستی پالیسی کا حصہ ہے لوگوں کو اٹھانا, شہریوں کو اٹھانا؟ جواب دے دوں آپ کا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہمارے تھے انٹرن سینٹرز, وہاں پہ ان کو رکھا جاتا تھا, اور یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ ان سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انٹروگیشن ہو رہا ہے. تو وہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ اگین تھرو ناٹ اونلی دی ایجنسیز, تھرو دی آرم فورسز ہمیں وہ سہولت ملتی تھی کہ ہم ان کی فیملی سے ملاقات کراتے تھے, ان کے میڈیکل چیک اپس کراتے تھے, اور بعض اوقات ان کو وہاں سے جو ہے رہائی بھی ملتی تھی. وہ چیز اب مجھے نظر نہیں آ رہی اس وقت. نہ ہی تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں اور افغانستان میں, نہ ہی وہ رینڈیشن فلائٹس ہیں, اور نہ ہی اس حد تک جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ لیز کر رہی ہے کورٹس کے ساتھ کہ
کہ ان کو لوکیٹ کیا جائے, ان کی میڈیکل چیک اپس کرائے جائے اور ان کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کرائی جائے, اور جہاں کی پاسبل ان کو رہائی ملے. یہ بات اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ کوئی احتساب کا عمل ہے؟ جیسے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے آرڈر میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ خفیہ اداروں کے اندر شہریوں کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے کیا کوئی احتسابی طریقہ کار میکینزم موجود ہے؟ دیکھیں, کمیشن بنا تھا لیکن ٹوٹلی انفیکٹو تھا, ویسٹ آف ٹائم. کیا چیز؟ انکوائری کمیشن, انفورس ڈسپلنس کا جو کمیشن بنا تھا, وہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. جتنے بھی لوگ گھروں کو آئے, اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں آئے, ہر پیشی پہ کچھ نہ کچھ ہم رپورٹ دیتے تھے پازیٹیو کہ جناب یہ لوکیٹ ہو گئے ہیں اور یہ گھروں کو آ گئے. وہ سب سپریم کورٹ کے تھرو ہوئے ہیں, کوئی اور میکینزم نہیں تھا, اگر تھا بھی تو وہ انفیکٹو تھا, اور یہ اسی کا تسلسل ہے ابھی بھی جو ہے وہ کورٹس کے تھرو ہی ہو رہا ہے. اچھا ثاقب بشیر صاحب, آپ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بہت قریب سے کور کرتے رہے ہیں. بلوچ طلبہ کے ایک کیس میں اٹارنی جنرل نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہے, ایک تحریری یقین دہانی کرائی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس اپنے والدین کو ملا دیے جائیں گے. یہ یقین دہانی کیا ہے, اور کیا یہ ملاقات کا جو وعدہ کیا گیا ہے, کیا یہ اعتراف جرم ہے کہ ان لوگوں کو ریاست نے اٹھایا تھا یا اداروں نے؟ اب وہ اٹارنی جنرل جو ہے اس سے قبل سپریم کورٹ کے سامنے بھی اس قسم کی کوئی یقین دہانی یا انڈرٹیکنگ کہیں یا یقین دہانی کہیں وہ کروا چکے ہیں. ایک مسنگ پرسنس کے کیسز میں انہوں نے کہا تھا, پھر ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے یہ بات کی, لیکن جب بات کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے لوگ پرانے مسنگ کے بعد نئے مسنگ ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عملی طور پر اس بات یا انڈرٹیکنگ کے اثرات جو ہے وہ نظر نہیں آتے. اب اس پہ فردر جو ہے وہ بات کی جائے تو جو یہ بلوچ طلبہ والا جو معاملہ ہے, جو کھوکھر صاحب نے بات کی, میں ایگری کروں گا کہ بلوچ جو مسنگ طلبہ تھے وہ 2021 میں یہ معاملہ سامنے آیا, پھر کمیشن بنا, پھر کمیشن پر عمل درآمد کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. تو ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہوتے ہوئے کافی جو مسنگ تھے طلبہ وہ واپس آئے ہیں, عدالتوں کے اس پریشر کی وجہ سے کہیں یا جس طرح بھی کہیں, لیکن وہ واپس آئے ہیں. جہاں تک بات ہے جو کمیشن کی, جو کمیشن کام کر رہا ہے جیسے جاوید اقبال کی سربراہی میں یا چیئرمین شپ میں, تو وہ اس کے حوالے سے ابھی جسٹس کیانی جو ہے انہوں نے ریسنٹلی یہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے رجسٹرار کو جو ہے وہ بلایا, پوچھا, ساری رپورٹ لی اس سے, تو وہ جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے ان کا, وہ طریقہ کار ہی اتنا عجیب و غریب ہے کہ وہ جن پر اعتراض ہوتا ہے, جن کے حوالے سے شکایات ہوتی ہیں کہ اداروں نے اٹھایا ہے یا اس قسم کی, تو وہی سارے ریزالو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بندہ واپس آ رہا ہے تو اس کو ڈیسائیڈ کر دیں میٹر کو. تو وہ بنیادی طور پر جو پوائنٹ تھا وہ ونس فار آل اس کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ سیٹل جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. حسنات ملک صاحب, یہ ہماری سپریم کورٹ آج تک کیوں نہیں کسی لاپتہ شخص کے کیس میں ایسا ٹھوس فیصلہ دے سکی کہ دوبارہ ریاست کے اداروں کو ایسی ضرورت ہی نہ ہو کہ عام شہری کو بغیر کسی الزام یا بغیر کسی قانون کے اٹھا لیا جائے؟ کیا چیف جسٹس قاضی فیضیسہ جیسا مبینہ طور پہ دبنگ شخص جو ہے وہ بھی یہ فیصلے نہیں دے سکا؟ دیکھیں, فیصلے تو آئے ہیں. فیصلے افتخار محمد چودھری جب ریٹائرمنٹ کے آخری مہینہ تھا, بلکہ ان کا آخری آرڈر بھی وہ 35 مسنگ پرسن کا کیس تھا. طارق کھوکھر صاحب ہی اس کیس کو, ملاکان والا کیس, جی, جو سیکرٹری ڈیفنس کی اسٹیٹمنٹ طارق کھوکھر صاحب نے دی تھی کہ جی وہ کسی حوالے سے وہ جو 35 بندے اٹھا کے لے کے گئے تھے, اس میں انہوں نے لکھا تھا, آبزرویشن ابھی تک ہے کہ یہ اٹس اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. اور وہ اس پہ جو ہی افتخار چودھری صاحب ریٹائر ہوئے تو ریویو فائل ہو گیا تھا حکومت کی طرف سے, اور ریویو ابھی تک پینڈنگ ہے. لیکن وہ 35 مسنگ پرسن, وہ کیونکہ ہر چیف جسٹس پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ جب چیف جسٹس آتا ہے, دوسرے جو پچھلے چیف جسٹس کی جو بھی آرڈر ہیں ان کو آن نہیں کرتا, ان کو آگے ان کی امپلیمنٹیشن پہ وہ اپنے معاملے میں کوئی نسلہ ٹاور گرانے پہ لگ جاتا ہے, کوئی ڈیم بنانے پہ, کوئی ماڈل کورٹ میں. قاضی صاحب آج کل ماضی کو درست کر رہے ہیں
کہ جو ہے وہ بھٹو صاحب سے زیادتی ہوئی اور جو جنرل فیض نے جو کچھ کر دیا، ثاقب نثار نے یہ کیا، بندہ موجودہ حالات میں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے قاضی صاحب کو ایشو ہی نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھیں تو انہوں نے ہاں یہ ہے کہ 3 جنوری کو مسنگ پرسن کا کیس قاضی فیصل صاحب نے ٹیک اپ کیا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل انڈرٹیکنگ دیں گے کہ آئندہ پاکستان میں کوئی بندہ مسنگ نہیں ہوگا. تو کیا ہوا اس کا؟ اس کے بعد کیس ہی نہیں لگا. اور پھر بندے بھی چکے گئے. وہ انڈرٹیکنگ بظاہر جو اٹارنی جنرل نے ادھر دینی ہے وہ ادھر ہی دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ بندے تو چکے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں سارے. وہ اٹارنی جنرل صاحب کبھی انڈرٹیکنگ دیتے ہیں، کبھی گارنٹی دیتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کی بات جو ہے کوئی مانتا نہیں ہے. دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے. اب دیکھیں چیف جسٹس قاضی فیصل جب تھے تو امیدیں تھیں کہ یہ چیزیں ٹیک اپ کریں گے، لیکن یہ نہیں ہوئی. اب جیسے میں نے بتایا کہ جنوری میں معاملہ ابھی تک اس میں ایک اور تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بل کو گم ہو گیا تھا جو مسنگ پرسن کے حوالے سے ڈیل کرنے والا لیجسلیشن، اور اس میں یہ تھا کہ صادق سنجرانی صاحب سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ سینٹ کے سیکریٹریٹ سے کہاں گیا ہے. تو ان کو کہا گیا کہ جی ان کو پارٹی بنائیں. فیصل صدیقی وکیل تھے، تو اب آگے ہم دیکھیں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیس ہی نہیں لگا. اب کیس قاضی صاحب بظاہر یہ آج مجھے یہ تھا کہ کیا پتہ حکومت یہ کہے کہ قاضی صاحب کو کہے کہ جی آپ والا معاملہ جو جنوری میں آپ نے ہم سے انڈرٹیکنگ لی تھی یا جو وہ اٹھا لیں، اور احمد فرحاد کا کیس بھی آپ ہی لے لیں، اور بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذرا مناسب نہیں ہے. تو کیا چیف جیسے قاضی فیصل صاحب سیکٹر کمانڈرز کو نہیں بلا سکتے؟ بلا سکتے ہیں، لیکن ماضی کے تو وہ کسی کیا پتہ وہ سابق آرمی چیف کو بھی بلا لیں. موجودہ جو ہے وہ اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ وہ کسی آدمی کو وہ بلائیں. اس میں وہ اوور کانشیس ہیں. بلکہ ابھی 6 ججز نے خط لکھا ہے، اس میں بھی جو ان کی جو ہم نے دیکھا کہ وہ جو اتنے ڈیفینسو تھے، بظاہر یہ لگا کہ وہ ان ججز نے خط ان کے خلاف لکھا. ناصر اقبال صاحب، آپ نے بھی ماشاءاللہ ڈان اخبار کے لیے اتنا عرصے رپورٹنگ کی ہے. یہ جو ہمارے میڈیا کے کچھ دوست اینکر پرسن، تجزیہ کار ہیں، جنہوں نے چڑیوں، کووں اور ہر قسم کے جانور کو جو ہے اپنا ذریعہ خبر بنایا ہوا ہے، تو یہ بتائیں گے یہ تقسیم کیوں ہے صحافیوں میں؟ یہ کیوں اس طرح کے بحران کی صورتحال میں ایک دم سے ان کو کیوں ان کی جو ہیں وہ کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دم سے حملہ آور ہو جاتے ہیں عدلیہ کے اوپر؟ دیکھیں یہ پولرائزیشن ایک تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہماری جو پاسٹ ہے اس میں اس قدر ڈویژن ہو گئی ہے، اس میں تقریباً ہر ایک نے ہی رول کیا ہے کہ اس کو نفرتوں کی جو سیاست ہے وہ یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ یہ ونس فار آل ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کسی بھی ذریعے. سپریم کورٹ ہی کرے. ہمارے صحافیوں کا جو رویہ ہے، صحافیوں کا جو رویہ ہے، اور ایک دم سے اپوزیشن لے لیتے ہیں اور کبھی عدلیہ کو ڈرانے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو، پارلیمنٹ کو ڈرانے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آئین اور آئینی حدود میں آ جانا چاہیے. یہ کون لوگ ہیں ویسے؟ لیکن یہی تو طریقہ ہے نا کہ آئینی حدود میں ہی تو کام کرنا چاہیے. آپ جب سپریم کورٹ کو یا جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لمٹس کو کراس کریں، تو آپ پہلی بات ہے آپ ہوتے کون ہیں کہ یہ کہنے والے کہ لمٹ کیسے آپ کراس کر رہے ہیں؟ لمٹ جو میں نے جو پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک مسئلہ آیا ہے تو وہ تو سالو ہوگا نا. ایک مسنگ پرسن یہ جس کو ہم ایموٹیو کہتے ہیں، یہ اس میں بڑے سیریس ایشوز ہیں. فیملی تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہے نا نیئر اینڈ ڈیئر ونس کا پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ سولی پہ چڑھے رہتے ہیں. آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ کبھی بہت سارے ایشوز ہیں، بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹی اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب ہوتا ہے. یہ مسئلہ تو حل ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو مطلب کرٹیسزم ہونی چاہیے، ہر ادارے کو آپ اکاؤنٹیبل کریں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ہر ایک کو کہیں کہ جی یہ آپ لمٹ کیسے کراس ہو رہی ہے؟ ایک ادارہ تو ادارے کے پاس جب مسئلہ آئے گا وہ اس کو حل کرے گی. آخر میں اسد طور صاحب، صحافی تو ہر صورتحال پہ تجزیہ تو کرتے ہیں، پرابلمس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، مگر شاید ہم لوگ کوئی سلوشن کبھی نہیں دے پاتے. اور سلوشن جو دیتے بھی ہیں جیسے چڑیا والی سرکار دیتے ہیں کہ جناب عدلیہ پیچھے ہٹ جائے، تو اس طرح کے سلوشن دیتے ہیں. تو اگر آپ شہباز شریف ہوں تو آپ کیا کریں؟ خدا نہ کرے میں شہباز شریف صاحب ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ آلریڈی ان کو ڈیفائن کر چکے ہیں کیا کہ رانا صاحب کو بتا کے کہ اگر وہ کوشش کریں تو وہ بھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ سلوشن مجھے لگتا ہے متی بھائی صحافیوں کا کام سلوشن دینا نہیں ہوتا. صحافی ہائی لائٹ کرتے ہیں ایشوز کو، سلوشن آئین میں موجود ہے، آئین کو فالو کریں
اور صحافیوں کی جو بائسڈ اور لائلٹی ہوتی ہے وہ صرف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی پولیٹیکل پارٹی کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جو ادارہ اپنے آئینی مینڈیٹ سے باہر آئے اس پر تنقید کرنی چاہیے، جو ادارہ آئین پر عمل درآمد مانگے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اتنی سی بات ہے، یہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ تجزیے کرنا، یہ اداروں کی پیغام رسانیاں کرنا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور کبھی کوئی تاریخ میں نہیں بلایا گیا. لائک جیسے وہ گاؤں کے اندر کوئی بڑی معیوب بات ہو جاتی تھی تو وہ گاؤں کی خواتین ہائے نہیں ہائے کر رہی ہوتی تھی بیٹھ کے آپس میں کہ ہائے انہوں بلا لیا دیکھو کی کر لے. تو یہ وہ حساب نہیں ہے. یہاں پہ ایک ملک ہے، یہ شہر کے مرد بھی آئینی آئے کر رہے ہیں. ہاں وہ بھی آج کل یہی کر رہے ہیں نا. مطلب کہ چیز یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ آئین کی بات ہے، آئین پر عمل درآمد کی بات ہے بھائی، کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی، کوئی غیر قانونی بات نہیں ہو رہی. اور اگر یہ ایک نارمل ملک ہے جو ایک آئین کے تحت چلتا ہے اور آئین کے تحت یہ ادارے وجود میں آئے ہوئے ہیں، تو اگر ایک ادارہ طلب کر رہا ہے، ایک بنیادی حقوق کا مسئلہ آیا ہے، ایک شہری لاپتہ ہے، انتہائی سنگین الزام ہے ایک ادارے پر، وہ اس کے ایک سیکٹر کمانڈر کو بلا رہا ہے، تو بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اتنا کیوں آپ لوگ اس پر سارے پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک نارمل روز ہمارے آئی جیز پیش ہوتے ہیں، آئی جی پولیس پیش ہوتا ہے، وہ کیا ریاست کا ملازم نہیں ہے؟ کیا وردی نہیں پہنتا؟ اس ملک میں کیا کسی ایک وردی کی عزت ہے؟ باقی تمام وردیاں میننگ لیس ہیں، سب کی ہیں نا. تو سب کو عزت دیں، یا پھر کل سے آئی جی پولیس کو بھی نہ بلائیں، کسی کو ایس ایچ او کو بھی نہ بلائیں. بالکل، یہ بات تو صحیح ہے، آپ نے درست بات کہا. وردی کی بہت عزت ہے، اور وردی کی عزت اس لیے بھی ہے کہ لوگ وردی کو دیکھ کے انہیں ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. اور شاید پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی پولیس کی وردی نظر آتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان جیسے ممالک میں جو کہ جنگوں کا شکار بھی رہا ہے، وہاں پہ افواج پاکستان کی وردی نظر آتی ہے تو لوگ اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. اب صورتحال قانونی اور آئینی ہے. جیسے کہ اسد طور نے کہا کہ اگر آئی جی پولیس آ سکتا ہے پھر تو اس ملک کے ہر محکمے کا سربراہ جو ہے اس کو چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو وہ طلب کر سکتی ہے. اور ابھی تک کا جو بظاہر مزاحمت نظر آ رہی ہے ہمیں اپنے کچھ دانشوروں سے، تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اگر آج جو ہے سیکٹر کمانڈر کو بلایا گیا ہے تو کل شاید کمانڈر ان چیف کو بھی بلا لیا جائے. تو اس لیے ابھی سے اس رجحان کی مزاحمت کی جائے، وگرنہ پھر کل عدالتیں جو ہیں اس حد پہ چلی گئی کہ کسی کو بھی بلا لیں تو پھر شاید بڑے مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ بہت سارے ہمارے اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ صرف اپنے ترجمانوں کی اچھی اردو اور اچھی انگریزی پہ انحصار کرتے ہیں. جب ذاتی طور پہ انہیں کوئی بات کرنی پڑ جائے تو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کسی بھی فورم پہ پیش ہو کر ذاتی طور پہ اپنی وضاحتیں نہ ہی دینی پڑیں تو اچھا ہے. اب دیکھتے ہیں کل کا دن ہے، کل کیا ہوتا ہے. کل جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے بھلے میں ہوگا، اور خاص طور پہ اگر کل کی نشریات براہ راست دکھائی گئی تو قوم کو بہت کچھ معلوم ہوگا، اور اگر نہ دکھائی گئی پھر بھی قوم کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.